الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاملة هاديا ومهديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پڑھو سب حضرات
ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور وہ جام جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس جام کے تابند ستارے ہیں صحابہ۔ جن دل ٹھردے زور رہا سبحان اللہ کے، اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو۔ صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم، میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اسلامی مہینیاں دے اعتبار نال اج جڑی تاریخ ہے وہ ہے 22 رجب المرجب۔ افسوس ہے شہری لوگ، ملازم لوگ، دنیا دار لوگ اس سن عیسوی دیا تاریخہ یاد رکھے دن، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ میرے دیہاتی بھائی، تسا سغراندہ یاد رکھے دے ہو، یعنی چیت، وساخ، جیٹھ، ہاڑ، ساون نہیں رکھے دے اگر یاد، تو جس سن ہجری دی ابتدا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، او یکم محرم الحرام تو اسلامی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اساں انہوں کو یاد نہیں رکھے دے۔ یہ میں ہے یا کوئی نہ؟ اور پھر ہر مذہب دا بندہ اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے وڈے انہوں دے ایام منے دے تاکہ یاد رہے ساری نسلوں کو کہ لوگ سارے بڑے ہن، بزرگ ہن، اسلاف ہن۔ اور قرآن نے بھی انہاں اسلاف، انہاں بزرگاں دی تابعداری دا حکم دیتے کہ تھائیں آکھے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
کتھائیں فرمائے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. قرآن ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اساں لوگاں نے اپنے اسلاف، اپنے بزرگ، اپنے اکابر، انہاں دیا تاریخاں، انہاں دے حالات، انہاں دے واقعات، انہاں دے ایام پیدائش، ولادت، انہاں دیا وفاتاں، وہ اساں یاد رکھیں. انہاں ناراض سے بیٹھے ہوئے علیحدہ کیوں نہیں ہوئے؟ اساں یاد رکھیں، بولو نا سارے. ساکو نہیں علم کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا یوم ولادت کیا ہے، یوم وفات کیا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا یوم ولادت، یوم شہادت کیا ہے. جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت یا شہادت کیڑے نہیں ہے. جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یوم ولادت یا یوم شہادت کہ نہیں منائے؟ نہیں. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دی ولادت یا وفات ایمان لال لسو کریں یہ سا یاد کیتے. حضرت صاحب تسائی میں داڑی مچاں یہ چھی میں سکھیں دے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تے بقایا یہ سارے یہ گنگے گنگے سن دے ہاسے گنگے آن بٹھو سے. اللہ تعالی عنہ دا نام ایسا بھاری ہے جو سن کے پریشان تھی گئے بھئی مول صاحب آج پتہ نہیں سارے ہوتے کیا وگا ڈھاؤ ہے. ایمیں ہے نا، میں صحیح آدھا بیٹھا ہوں. او بھائی گل سنو، لاج والیاں کو لاج ہوں دیئے. اگر اساں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مننے سے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دنال مننے سے. ایویں ہی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مننے سے تو تاں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال مننے سے. اساں تا مونڈ کو دیکھنے، کس کو دیکھنے؟ مونڈ کو دیکھنے. سریکی لفظ ہے. اصل بنیاد محبت دی، محور محبت دا، مرکز محبت دا، مصدر محبت دا، او میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. جڑا سائیں نال جڑدا گئے او اڑدا گئے، جو جڑدا گئے او اڑدا گئے، او کو مقام ملدا گئے، شان ملدی گئی ہے، عزت ملدی گئی ہے، عظمت ملدی گئی ہے، رفعت ملدی گئی ہے، بلندی ملدی گئی ہے. جے بلال جیسا بکریاں دا چرواہا ہا ٹردہ زمین تے ہے تے پیران دا کھسکار عرش معلا تو اتا آندے. یہ کیوں ہے؟ نسبت محمدی دینا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شان ودھے، سنی دا ایمان ودھے. جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دامادن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
حضور سیدی بیٹیاں حضرت علی دے گھر آئے نا سونے علی کو شان مل گئے مقام مل گئے عزت مل گئی ہے عظمت مل گئی ہے رفعت مل گئی ہے بلندی مل گئی ہے مقام مل گئے ایمیں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ہمشیر انہاں دی بہن مومنہ دی ماں حضرت سیدہ ام حبیب اللہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ دی سگی بھیڑ جے او حضور دے گھر آ گئے تے امیر معاویہ حضور دے سالے بھڑ گئے جو داماد جو میرے آقا دا داماد او بھی شان والا جو جماعت رائے او بھی شان والا تے جو سالائے او بھی آکھونا دور بولو نا شان والا حضرت ام حبیبہ غیرتاں دی پہ کر غیوراں دی پہ کر میرے آقا دا حرم میرے آقا دی گھر والی سائن دی کون گھر والی تے اے نسبت بھی دین نال کس نال ہے دین نال جلن تک ابو سفیان نے کلمہ نہ پڑھیا توجہ کی تھی بیٹھے ہوئے ابو سفیان حضور دا سورا ام حبیبہ دا گھر والا ام حبیبہ دا ابا جلن تک کلمہ نہیں پڑھیا مکہ دا گورنر ہے بیٹی دی محبت دا جذبہ موج دل اٹھئے پیدل چل کے مدینہ منورہ گئے سدھا بیٹی دے گھر لگا گئے بسترہ بچھا بھی آہا ونتے بہ گئے حضرت ام حبیبہ گھر دے کمکار ودیا کریں دیا نگاہ جو پئیے ابا آیا بیٹھے تے بیٹھا بھی حضور دے بستر تے ہے دوڑ دیا آئیاں آکے آکھے نے ابا جی ذرا اٹھو ابو سفیان سمجھے شاید بسترے تلے کوئی شے پئی ہو سی چامنی ہو سی جو ہی اٹھن انہاں دے اکھاں دے سامنے بستر لپیٹ لیتے لپیٹ کے اندر چاہ رکھے باپ غیظ و غضب کو لو غصے کو لو کمدہ کھڑے ام حبیبہ کیا کی تھی میں تیری محبت 500 میل پیدل چل کے آنا تو بستر لپیٹ کے اندر رکھی چاہ کیا وجہ ہے اب علی باہ میں جو فرمایا نہیں میں نہیں باندھا وجہ دسا فرمایا بابا جی وجہ سننا چاہ دے ہو سنو اے بستر میرے پاک محمد رسول اللہ اور ابا جان تو سا کلمہ نہیں پڑھیا شرک کرے دے بے قرآن دے انما المشرکون نجسن مشرک پلید ہو دے بابا پلید بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بہ سکتا پلید بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بہ سکتا ابا رشتہ نبوت والا ہے ابوت والا رشتہ نبوت دے رشتے تے قربان ہے رشتہ اسلام والا ہے رشتہ دین والا ہے اسلام ہے تا رشتہ ہے اسلام نہیں تا کوئی رشتہ نہیں ہے مرضی آوے بہو مرضی آوے چلے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ حضرت ام حبیبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر جلے ناپاک بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بہ سکتا تے نعوذ باللہ کوئی ناپاک بندہ نبی دے روزے سمجھ سکتے نہیں سمجھتے سمجھ سکتے ہیں وہ تو کچھ سمجھ کیوں نہیں آتی میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین
واغلظ عليهم ومأواهم جہنم۔ اے نبی جہاد کرو کافراں دے نال، جہاد کرو منافقین دے نال، اور اگوں فرمایا صرف جہاد بھی نہیں کرنا، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اتے انہاں تے قرآن کرنے، انہاں تے سختی کرنی ہے۔ میں نہیں آدھا، اللہ دا قرآن ایک تا جہاد کرنے نال وغلظ، انہاں نال قرآن کرنے سرے کی، انہاں نال سختی کرنی ہے۔ اللہ دا پائے انہاں نال سختی کرنی ہے تے حضور نے حضرت امیر معاویہ دی بہن کو رشتے چ گھن کی دے، رشتے چ گھن کی دے، نکاح چ گھن کی دے، صرف گھن نہیں گدا بلکہ اللہ نے آپ دے دیتے، کیونکہ سارا عقیدہ ایمان ہے۔ حضور فرمانا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جاءنی بہ جبریل عن ربی، کہ میں پیغمبر اپنی کوئی شادی کوئی نکاح یا اپنی کہہ بیٹی دا کوئی شادی کوئی نکاح اپنی مرضی نال نہ کرے دا مگر الا بوحی، اللہ دی طرف وحی آندی، کیا آندی؟ وحی آندی، جاءنی بہ جبریل عن ربی، جبریل رب دی طرف پیغام گھن کے آندے۔ سارا نکاح پہلے عرش تے تھی دے، بعد دے اندر ان دی تصدیق و توصیف فرق تے تھی دی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کی تھی ہم اساں اگر حضرت علی المرتضی شیر خدا دی غلامی کرے دے آئے تو حضور دی نسبت دے نال، اور اگر حضرت امیر معاویہ کو بنے آئے تو بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال اج بابی رجب المرجب یوم وفات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے امیر معاویہ او ہستین کہ جد بارے دے اندر حدیث پاک دے اندر آنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے ہتھ کھڑے کریں دعا پہ مقدن کہ اللہم 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 اجعل معاویتا، اے اللہ بنا دے معاویہ کو، کیا بنا دے ہادیم و مہدیہ، اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا، میرے معاویہ کو مہدی بھی بناوی۔ دعا حضور دیئے منگل والے حضور ہاتھ اٹھاؤں والے حضور منگ دے اللہ دے کول پہن، سادہ عقیدہ ایمان کائنات دا نظام غلط ہو سکتے پر میرے آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام دی خدمت عرض کریں دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنر دی توڑے نکاح دے اندر آئیا، توڑے بستر دے آئیا، توڑے سنگ دے اندر آئیا، توڑے ساتھ دے اندر آئیا، آقا میں کوئی وقت کوئی لمحہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا آقا تسا دعا دے ہتھ کھڑے کیتے ہوئے تے اللہ تو دی دعا کو رد کیتا ہوئے، جو خدا کل مک دے وے اللہ عطا کر چھڑے دے۔ سبحان اللہ، اللہ بمقابلہ منہ انبیاء دے کہ مثال دے طور تے جناب نوح علیہ السلام نے پتر واسطے دعا منگی، ان نبنی من اہلی، اللہ میرا پوترے میری آلی چوئے تے بچا بچا۔ اللہ پاک نے ایمیں ایکشن دے طور تے فرمایا میرے حبیب میرے نوح ہون تا منگی، فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، اج تو بعد
ایسی گال ایسی دعا ولا دوبارہ میرے کنے منگی ہی نہ فلا تصل تے ہم عائشہ فرمیندے ناقا کوئی موقع میں ایسا نہیں تھا تو صرف کرو منگیا ہوئے اللہ کو سوال کیتا ہوئے تے اللہ نے تو کو موڑیا ہوئے فرمایا نہیں وجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں محمد نے اپنی مرضی کو اپنی رضا کو اللہ دی مرضی دے تابع کیتے اپنی رضا کو اللہ دی رضا دے تابع کیتے پھر جب میں اپنی مرضی کو خدا دی مرضی دے تابع کر دیتے اللہ دی مرضی دے تابع کر دیتے تو پیچھے میرا اللہ بھی اپنی مرضی کو میری مرضی نال رلانے دے یعنی جو میری مرضی ہے وہ اندھی مرضی ہے جو اندھی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے جو میری رضا ہے وہ اندھی رضا ہے جو اندھی رضا ہے وہ میری رضا ہے شان محمد مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد گال تو سمجھ نہیں آئی اگر اللہ دی رضا نہ ہوئے ہا تو حضور دعا منگے نا بولے تو صحیح معلوم ہویا معاویہ کہ دی رضا ہے کہ دی رضا اللہ دی رضا ہے اللہ قول میرے آقا پہ مندن اللہم میرے اللہ اجعل معاویتا ہادیا اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا ومہدیہ ہدایت یافتہ بنا ہادی بھی ہوئے تے مہدی بھی ہوئے ہادی ہدایت کرن والا مہدی ہدایت یافتہ ہادی ہدایت دا ذریعہ یعنی ایکو دیکھ کے لوگ ہدایت دی طرف آمن انہا کردار انہا دی گفتار انہا دے معاملات انہا دے جناب والا جو بھی معاشرت لوگا دن جناب والا جو امیر معاویہ نے خلافت دے قبضہ کی دے اور توجہ کرے یوسف شاہ دے علاقے والے ہو لوگا دن جو امیر معاویہ نے حکومت دے قبضہ کی دے وہ نانا اے میرے ہتھاں دے اندر اللہ دا قرآن ہے میں حضور دا فرمان سننا پیا میرے آقا نے دعا منگیے اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد اللہ میرے معاویہ کو قرآن دا علم عطا فرما ومکن لہو فی البلاد اور میرے معاویہ کو شہر دی حکومت عطا فرما شان رسالت زندہ باد سیدنا امیر معاویہ زندہ باد نوجوانوں سن دے بیٹھے ہوئے میں تو کو دسے دا بیٹھا تو آنے لوگ بیسا کریں دن کہ جناب ہوتے حکومت تے قبضہ کیتا خلافت تے کیا کیتا قبضہ کیتا لڑائیاں کیتیاں فلاں کیتا یہ میرے آقا دی دعا دا نتیجہ ہے پیشگی دعا نبوت فرمائیے وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ اللہ میرے معاویہ کو شہرہ دے اتے حکومت عطا فرما حدیث پاکی چاہ دے میں قرآن و حدیث تو کوئی گال بہر کرا تو آپ کو حق حاصل میرا گریبان پکڑو چٹ لکھ کے جواب منگو تے اگر قرآن و حدیث کے مطابق گال کران تو آپ کو مننا چاہیے دے کہ نہیں مننا جی بھائی حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حرام دے گھر حرام فرمائن ستے ہوئے
حرام میرے آقا دے پیرا کو سہرے دی بیٹھیے کچھ پسینہ بھی جمع بیٹھی کریں دیئے کہ معنا چانک میرے آقا نے میرے آقا دیا کھلیے اور حضور مسکران دے ہوئے اٹھن حرام عرض کریں دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تے آرام فرماوے ستے ہوئے آوے تے جناب مسکران دے اٹھے وے کھل کھلا دے اٹھے وے توڑے چہرے دے ہوتے بڑی حشاشیت و بشاشیت ہے میرے آقا نے فرمایا حرام میں سلطانی خواب دے اندر نٹھے گی میری امت نے چند لوگ وہ سمندر دے اندر جہاد ودے کریں دن اور اللہ انہوں کو کامیابیاں پہ عطا فرمائے دے حضرت حرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی دعا فرماؤ چاہ میں انہاں اس لشکر دے اندر ہوما انہاں لوگوں بھی جو ہوما جو دوسرا دعا پہ فرمینے میں حضور علیہ السلام نے حضرت حرام واسطے دعا فرمائی اور میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو سب تو پہلا لشکر میری امت دا جڑا سمندران دے ہوتے سمندران دے سینیاں کو چیر کے جہاد کرے سی یغزون البحر اور لڑائیاں کرے سی دین واسطے اسلام واسطے قد اوجبو میں محمد خوشخبری پیا لینا جو اللہ انہاں کو جنت داخل کرے سی کین دی دعا ہے بولو تو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے تے سالے ایک بزرگ گزرن شاعر حضرت کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ پرانے بزرگوں کو سن دیا بڑا عجیب و کلام لکھ دیا انہوں نے لکھے کہ جگ نو سنا ماں کھول کے اے رتبے امیر شام دے حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ جے محسن اسلام دے جگنو سنا کھول کے تو راضی بیٹھے ہوتا اگلا مصرع میں پڑھا جا میری عادت نہیں نظمہ پڑھن دی میرا معمول نہیں ذوق دی گل ہے اسلامی لشکر دی گل نہیں ہے کمتر صاحب لکھ دیا کہ قبر است قص تن تین تے لہرائے جھنڈے دین دے قبر است قص تن تین تے لہرائے جھنڈے دین دے ہو کے اول سرزمین تیرے ہو کے اول سرزمین تیرے اے پہنچے دے پیغام دے جگنو سنا کھو ایک قسطنطنیہ روم تک قرآن دے الف لام میم غلبت الروم کچھ سمجھ بھی آدھی پہ گالیاں کوئی نا اپنی گل نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا وہمانیہ شیر
وہمایا اے شیر ببر دشمن کی تے رب دا قہر تے کھامر پر جیتے چکر اے دہشت ترس تمہیں شام دے حضرت امیر معاویہ میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا میری امت دا پہلا لشکر جڑا جہاد کرے سی سمندر دے اندر تو علماء نے لکھے تاریخ دانا نے لکھے سب تو پہلا اسلامی بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھائے اور سمندر دے پار آگے جہاد کیتے کیا کیتے جہاد کیتے یہ میرے آقا دے اندروں آماندہ نتیجہ ہے ایسا کی میں نہیں بنے دے ہاں سب پختہ لوگ ہیں پکے لوگ ہیں نہیں سمجھا دی سنی سڑائی گال دے ہوتے تا اسا کانی نہ دھریں دے دیو بندی لوگ ساگو آدن نا دیو بمانا دے بندی بھی بدھے پائیں دے بدھے پائیں ہاں سارا سنی سنی گال تو ہوتے کوئی اعتقاد نہیں ہوتا کوئی اعتبار نہیں ہوتا سارا مسئلہ کے حق ہے الحمدللہ سارے مسلک دی بنیاد یا اللہ دا قرآن یا محمد دا فرمان شان رسالت علماء حق علماء دیوبند باقی لکھتا پہ عام طور پر عوام میں تاثر پایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو حاکم مقرر کیا تھا حج کے موقع پر عام اعلان کیا تھا دوستو ہی گل اے سنو کہ یہ گال یزید دی لکھی نے میں ذمہ دار بندہ ہاں علماء دیوبند دا خادم ہاں میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ اے ہے کہ لکھاں نہیں کروڑاں ارباں یزید جیسے پیدا تھی من سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دی جتی دی مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر یہ سارا ایمان ہے یہ سارا کیا ہے یہ قرآن اللہ دا گواہ ہے میں سر ترقی بیٹھا کیوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے کیا ہے صحابی ہے اہل بیت ہے اور یزید صحابی یہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے یہ کوئی مقابلہ بولو نا نہیں کوئی تقابل نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دینا یزید دا اساں جی میں عرض کیتے بھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مننے سے حضور تھی نسبت اور سارے حضرت مولانا محمد عبد الستار صاحب توسوی سبق ہو رحمت اللہ علیہ حضرت حوالے نال فرمیدے ہوندے ہیں کہ جس وقت یزید دا تقرر ہویا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی اللہ اگر یہ یزید اچھے کم کرے تاں ایک کو قائم رکھی اور اگر ایک غلط کام کرے تو ایک کو ہلاک تے تباہ و برباد کر چھوڑے
چنانچہ یزید نے غلط کم کیتے تھے، یزید ہلاک ہو گیا۔ یزید کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کہ دی بد دعا نال حضرت امیر معاویہ دی بد دعا نال، کہ دی بد دعا نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بد دعا نال ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ دا اودے نال کوئی تعلق، بولو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ خود بد دعا پہ فرمے تھے۔ باقی کہیں کو علم نہیں ہوتا کہ میری اولاد کس ٹائم، کس وقت، کس حال دے اندر کیڑی سائیڈ تے لگ ونجے۔ آپ نے اجتہادی طور تے اس وقت صحابہ کرام کو مشورہ بھی دا، دسیا گیا کہ افراتفری دا عالم، نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، مذہب اہل سنت والجماعت، حضرت العلامہ حضرت مولانا عبد الحمید توسوی صاحب، نعرہ تکبیر۔ گل سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیشہ اس چیز کو جوڑو کہ جیدی کوئی نسبت رلتی ہو۔ حضرت امام حسین کیا نسبت، کیا وقت یزید دی کہ جناب سیدنا امام حسین دے قدمہ دی جدی دی مٹی دا مقابلہ کرے۔ حضور فرمائے میرا صحابی مٹھ بھر جاؤ خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے۔ فرمایا ایدہ احد پہاڑ برابر سونا میرے صحابی دی مٹھ بھر جاؤ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تو حضور دے فرمان بیٹھا سنا، میرے آقا نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد، اللہ میرے معاویہ کو کتاب اللہ دا علم عطا فرمامی، قرآن دا علم عطا فرمامی، اور میرے معاویہ کو شہران دی حکومت عطا فرمامی۔ تو گویا اے حکومت جڑنے میری حضور دی، میرے آقا دی دعا دا نتیجہ ہے، میرے محبوب دی پیش گوئی دا نتیجہ ہے۔ اساں بحثیت علماء دیوبند خادم صدا کی دا ایمان ہے، کائنات دا سارا نظام غلط ہو سکتے پر میرے آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے محبوب دا فرمان کہیں غلط نہیں ہو سکتا۔ مختصراً ایک حوالے دے طور تے عرض کرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے، ایران فتح ہویا، قیصر و کسرا فتح ہو گئے، اور انہاں دے سارے خزانے مال غنیمت دے طور تے صحابہ چاہ کے مدینہ طیبہ دے اندر گھنائیں، روایات دے اندر آن دے مسجد نبوی دا صحن بھریا ہوئے، انہاں خزانیاں دے نال سونا روپا چاندی اور ساز و سامان مسجد نبوی دے صحن دے اندر پہنٹائے، بکسن کئی بڑے بھرے ہوئے، پیٹیاں بھریاں ہوئیں ملنا پیا، آخر بادشاہ دے خزانے حضرت فاروق اعظم بتاؤ امیر المومنین مطالعہ کریں دے بیٹھن، معائنہ کریں دے بیٹھن، ایک ایک شے کو چاہ کے نہیں دے بیٹھن، توجہ کرائے، لیکن زبان دے ہوتے جملہ جانیے کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا، ایمیں ہوتے نہیں سکتا، ایمیں ہوتے نہیں سکتا۔ شام تک ہر چیز کو ڈٹھے، بنظر غائر ڈٹھے، حقیقت دی نگاہ نال ڈٹھے، جو وقت گزردہ میں دے جناب فاروق اعظم دے چہرے دے ہوتے پریشانی دے آثار ود دے ویدن، آپ اے جملہ آدن ایمیں تھیتے نہیں سکتا، ایمیں ہوتے نہیں سکتا۔ صحابہ حیرانن ایتے خوشی دی نمارے، عید دی نمارے، خوش ہونا چاہیے
فارس فتح ہو گئے خزانے سارے پیرا تلے آ گئے مالک غنیمت آئے بیٹھے آ گئے لیکن عمر پریشان ہیں رات بیت گئی اگلے دن آ گئے حضرت فاروق اعظم بس خزانے دی ہر شے کو کھول کے دے دن کھول کے دے دن ماننا چاولک ایک مجاہدہ دے ایک چھوٹی جی پوٹلی کی دی ودے وہ پوٹلی آ کے حضرت فاروق اعظم دی خدمت پیش کریں دے عرض کریں دے حضرت اے مال غنیمت جو کچھ حصہ ہے رستے دے اندر ڈھے گیا ہے میں چاہتے رات ہو گئی ہے عمل دیر ہو گئی ہے اور حاضر خدمت کر کے گھننا آیا اے اسی مال غنیمت دا حصہ ہے جڑا فارسی جو صحابہ مال فتح کر کے آئے جناب فاروق اعظم نے جلدی جلدی وہ پوٹلی کھولیے وہ گنڈی جہی کھولیے چھوٹی جو ہی کھولیے دیکھ کے آپ دی زبانیں اقدسی چو نکل دے الحمدللہ صحابہ حیران اتنا خزانہ ہے وہ کو دیکھ کے حضرت فاروق اعظم الحمدللہ نہیں پڑھی یہ چھوٹی جی پوٹلی کیا ہے ہی دے وچ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا این دے اندر کسرا بادشاہ دے کنگن کسرا بادشاہ دے کنگن ہر سونے دے دیوال فرمایا کل تو میں آگا بیٹھا ہوں ایویں ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا ایویں تھی نہیں سکتا میرے آقا نے ہجرت دے سفر دے اندر ایک جملہ فرمایا جلے سراقہ بن مالک حضور دے پیچھو لگا سیف پاگی دوست تلاش دے اندر حضرت ابو بکر صدیق فرمایا آقا دشمن آگئے حضور فرمایا فکر نہ کر نزدیک آگئے ہمیں فکر نہ کر سیبت دعا فرمائی اللہم صراح الفرس فصراح الفرس اللہ دے گھوڑے کو دھسانے گھوڑا دھس گیا وقت اٹھا وقت پیچھا لگے وقت اٹھا وقت پیچھا لگے سیدرہ والی بد دعا فرمائے ولی آؤ کے حق جڑے دے حضور نے فرمایا سراقہ جی میں محمد اپنی نگاہ بصیرت نام لے دا پیا وہ ویلے کیسا منظر ہو سی کیسا عالم ہو سی کیا حال ہو سی کہ کسرا بادشاہ دے کنگن بادشاہ دے کنگن سراقہ تو بدوی عربی تیرے ہتھاں دے اندر پاتے ہوئے ہو سن کریکشن جڑے نہ ہوتے اطلاع میں لیا حضرت عمر فرمیندے ہیں کہ ہون ایران تے فتح ہو گیا فارس دا سارا خزانہ آ گئے لیکن میں کو کل دے وہ کنگن نن پہلا بدے جن دے بارے حضور فرمایا ہے تو میں بار بار اہدہم ایسا ہو نہیں سکتا ایمیں ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا کو جملہ فرمایا ہوئے تو وہ پورا نہ تھی وے صحیح نے کوئی گل فرمائی ہوئے تو وہ پوری نہ تھی وے ہن اے صحابی چاہ کے گھن ہے یہ ہوئے کنگن ہیں آپ نے بلایا سراقہ ادھر آؤ اڑتے آؤ جب سراقہ قریب آئے حضرت عمر نے وہ بادشاہ دے کنگن ان دے ہتھا دے اندر پوارے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت دی قلت حضرت دی تشریف آوری دل تے میں کو آدھا کہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب دے اندر جتنی احادیث میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائن تو کو سنا ماں زندگی رہی وقت کہہ ویلے تو